الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے انتہائی قابل احترام دوستوں عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے جس طریقے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے امت کے ہر طبقے کے لیے دین نازل فرمایا کہ دین کے بغیر نہ مرد کامیاب ہو سکتا ہے نہ عورت کامیاب ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے دین کی محنت یہ دونوں طبقوں کو عطا فرمایا. تو دونوں طبقوں کو اللہ رب العزت نے دین کی محنت کا ذمہ دار بنایا. امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ کمال ایمان کا سبب ہے. جس طریقے سے کوئی شخص امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بغیر کمال ایمان حاصل نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے کوئی خاتون امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بغیر ایمان کے کامل درجے تک پہنچ نہیں سکتی. جو ایمان کے اندر معیار مردوں کے لیے ہے وہی معیار خواتین کے لیے ہے. حدیث میں آتا ہے من رآ منکم منکرا، کہ تم میں سے کوئی شخص برائی کو دیکھے یا اسے برائی کا علم ہو جائے تو پھر اس کے ذمے ہے کہ اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے یا زبان سے روکے، یا کم سے کم درجہ ہے کہ اسے دل سے برا سمجھے. یہ روایت مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی. اس لیے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ گھر کے اندر اگر کوئی برائی میں مبتلا ہے، کوئی شخص فرائض کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا، تو گھر کے اندر اگر کوئی خاتون ہے اور اس کے علم میں ہے تو اس کے ذمے فرض عین ہے کہ برائی کا حکم کرے، برائی سے روکے، اسے نماز پر لانے کی فکر اور کوشش کرے. بے پردگی ہے تو پھر پردے میں لانے کی کوشش کرے، یہ اس خاتون کے ذمے. اگر ایسا نہیں کیا تو پھر جتنا ان لوگوں کو گناہ ملے گا اس سے زیادہ گناہ اس خاتون کو ملے گا جس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑا. نماز چھوڑنے کو گناہ سمجھتے ہیں اور روزہ چھوڑنے کو گناہ سمجھتے ہیں، دیگر فرائض کو ترک کرنا اسے ہم گناہ سمجھتے ہیں، لیکن امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دینا اسے ہم گناہ نہیں سمجھتے. حالانکہ علماء کرام نے اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا. علماء کرام نے اس کو کبیرہ گناہ شمار کیا ہے. بھلائی کو چھوڑ دینا، بھلائی کا حکم چھوڑ دینا، برائی کو امر بالمعروف کو چھوڑنا اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دینا کبائر میں سے، اس میں سے کبائر میں سے. دعوت کے ذریعے سے خواتین کے اندر اپنے دین میں استقامت ملے گی، جس طریقے سے حضرات صحابہ کو دعوت کی وجہ سے اور خواتین کو دعوت کی وجہ سے اپنے دین پر استقامت ملی. اور انفرادی دعوت کی وجہ سے خواتین کی برکت سے کفار مکہ کے گھروں کے اندر دین داخل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روز اول سے اس ذمہ داری پر مردوں اور عورتوں کو برابر اٹھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکے کے دور میں حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ باندھی تھی اور حضرت عمر کے یہاں ان کا آنا جانا ہوتا تھا، لیکن یہ روز اول سے اسلام اور دین قبول کر چکی اور چھپکے چھپکے ایک ایک کے پاس جا کر کے دعوت دیا کرتی تھی. جب کفار مکہ کو معلوم ہوا
تو انہوں نے اتنا ستایا اور پھر اتنا مارا تاکہ کسی طرح دین چھوڑ دے اور اسلام چھوڑ دے، پھر بھی وہ اپنے دین پر جمی رہی، یہاں تک کہ ایک دن ان کی دونوں بینائی چلی گئی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں بینائی چلی گئی تو کفار مکہ نے کہا کہ تم نے ہمارے معبودوں کا انکار کیا ہے، انہوں نے تمہاری بینائی اسی وجہ سے چھین۔ اس پر وہ کہنے لگی کہ تمہارے معبودوں کو اتنی خبر نہیں کہ ان کی عبادت کرنے والے لوگ کون ہیں، کہاں ہیں، کتنے ہیں، ان میں اتنی طاقت کہاں کہ زنیرہ کی دونوں بینائی چھینے۔ یہ تو میرے اللہ نے طے کر دیا تھا ازل سے کہ میرے ساتھ ایسا حادثہ اور ایسا واقعہ پیش آنا ہے، میرے اللہ نے میری بینائی لی ہے اور میرا اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ اگر چاہے تو فوراً مجھے بینائی دے دے۔ یہ کہہ کر وہ سوئی ہے اور صبح اٹھی ہے اور اللہ رب العزت نے ان کو دونوں بینائی دے دی۔ یہ دعوت کی وجہ سے اپنے دین پر استقامت کہ سارے کفار مکہ اپنی پوری طاقت آزما رہے، اپنی پوری کوششیں لگا رہے، لیکن ساری کوشش کے باوجود ایک خاتون کو وہ رائی کے دانے کے برابر ایمان اور دین سے ہٹا نہیں سکے۔ آج خواتین کے اندر بے دینی، خواتین کے اندر ارتداد اور خواتین کے اندر بے پردگی اور ان کے معاشرے میں بگاڑ کی وجہ ہی یہی ہے کہ خواتین اپنی دعوت کی ذمہ داری کو بھلا چکی، ان کی زندگیوں سے بھی دعوت نکل چکی۔ مرد دعوت کی ذمہ داری سمجھ رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں، لیکن خواتین کے اندر سے اپنے دین کی دعوت، اپنے پردے کی دعوت، اپنے ایمان کی دعوت اور فرائض کی دعوت، سنتوں کی دعوت، آخرت کی دعوت یہ نکل چکی۔ حالانکہ ہر خاتون کے ذمے ہے اپنے کلمے کی دعوت دے، ایمان کی دعوت دے، آخرت کی دعوت دے، سنتوں کی دعوت دے، فرائض کی دعوت دے۔ اس کی بنیادی ذمہ داری ہے اپنے گھر میں رہتے ہوئے دعوت کا اہتمام کرے۔ گھر میں کوئی شخص کسی موقع پر آ جائے اور اس کی دعوت کی فکر کرے، پڑوسن آ جائے، رشتہ دار نہ آ جائے تو اس کو میں دعوت کیسے دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، ادنا درجہ ایک ایک آدمی کا یہ حق سمجھا، اللہ کے نبی سمجھا کرتے تھے کہ اسے دعوت دی جائے۔ کسی کا درجہ اس سے کم اللہ کے نبی نہیں دیا کرتے، نہیں سمجھتے تو اسے دعوت دی۔ ہماری کام کی بنیادی مقصد کہ خواتین دعوت کے اعتبار سے اس ذمہ داری پر اس سطح پر پہنچے جس سطح پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو چھوڑ کر گئے۔ حجاج بن یوسف جیسا ظالم بادشاہ وہ اپنی تمام تر طاقت قوت کے باوجود حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو گھر سے باہر نکالنے میں ناکام ہوا۔ گھر سے باہر نکالنے میں اس نے آدمی بھیجا اور کہلوایا کہ میرے پاس چلی آؤ۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی 100 سال کی عمر اور ابھی ان کے بیٹے کو اس نے قتل کیا اور سولی پر لٹکا دیا، ان کا جنازہ لٹکا ہوا ہے۔ انہوں نے آنے سے انکار کیا تو حجاج نے کہلوایا یا تو میرے پاس شرافت سے چلی آؤ ورنہ میں تمہارے پاس ایسے لوگوں کو بھیجوں گا جو تمہیں تمہارے چوٹی کے بل گھسیٹ کے میرے پاس لائے۔ کون؟ حضرت اسماء رضی اللہ، حضرت عائشہ کی بہن، جس پر انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں آؤں گی جب تک میرے چوٹی کے بل گھسیٹ کے مجھے لے جانے والے لوگوں کو نہیں بھیجے۔ یہ جواب سن کر وہ گھبرا گیا اور اس کے بعد وہ خود ان کے پاس چل کر کے آیا تو حضرت اسماء کے پاس پہنچ کے اس نے کہا کہ آپ ذات النطاقین ہیں؟ آپ ذات النطاقین؟ اللہ کے نبی کہا کہ ہاں یہ اللہ کے نبی نے مجھے لقب دیا ہے۔ اور پھر کہنے لگی کہ تم کو میں ایک حدیث سناتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 2 شخص ہوں گے، ایک ظالم اور ایک مبری۔ ایک ظالم اور ایک مبری، ظالم اور مبری، ایک کذاب ہوگا اور ایک مبری ہوگا۔ کذاب جھوٹا، مسیلمہ کذاب، اسے ہم دیکھ چکے اور اس کا انجام بھی ہم دیکھ چکے، اور دوسرا مبری یعنی ظالم، وہ تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ اتنا بڑا ظالم بادشاہ ایک خاتون کو پردے سے وہ ہٹا نہیں سکا، گھر سے باہر نکالنے میں وہ عاجز ہو گئے۔ یہ ان لوگوں کی انفرادی دعوت کا نتیجہ تھا، گھر گھر کے اعمال دعوت کا نتیجہ تھا،
کہ ہر ایک کے اندر اپنے دین پر استقامت، اس لیے ہماری بہت بنیادی ذمہ داری خواتین کا یہ سب سے بنیادی فریضہ ہے کہ اپنے دین پر اور اپنے پردے پر اور اپنے پاکیزہ زندگی پر آنے کے لیے سب سے پہلے اپنے کلمے کی اور اپنے ایمان کی اور اپنے فرائض کی دعوت کا اہتمام کریں. یہ اللہ کے راستے میں نکالنے کا بنیادی مقصد ہے. اس کام کا تو بنیادی مقصد ہے گھروں کے اندر 100% جماعتوں کو قیام کرانا، 100% گھر گھر کے اندر جماعتوں کا قیام ہو اور ہر گھر کے اندر جماعت کا استقبال ہو. نہ اس کے اندر 3 کمروں کی شرطیں ہیں اور نہ اس کے اندر پکے عمارتوں کی شرطیں ہیں، نہ اس کے اندر دروازوں کی شرطیں ہیں، نہ اس کے اندر ٹوائلٹ باتھ روم اٹیچ ہونا چاہیے اس کی شرط ہے. کسی قسم کی کوئی شرط، صرف اتنا دیکھنا ہے کہ اس گھر کے اندر رہائش ہے اور اس میں اللہ کی بندی رہتی ہے اور اس گھر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور امت کی مائیں بہنیں اس کے اندر رہتی ہیں. بس اتنا دیکھنا ہے اور اس کے بعد اس گھر میں ہر ممکن کوشش کر کے جماعت کا قیام کرانے کی فکر کرنا. 100% محلے کے ہر گھر میں جماعت قیام کرنا. کوئی گھر مستورات کے استقبال اور مستورات کے قیام سے خالی نہ رہے. شرائط پردے کے علاوہ ہمارے کچھ بھی نہیں. صرف اتنا دیکھنا ہے کہ 2 دن کے قیام کے دوران بے پردگی تو نہیں ہو رہی، مردوں کا عمل دخل تو نہیں ہے، مردوں کی مداخلت نہ ہو، آمد و رفت نہ ہو. بس اتنا ہمیں دیکھنا. اگر ہم نے ٹوائلٹ باتھ روم اٹیچ کی شرط لگا دی تو پھر قیامت تک جتنے بنجارے لوگ ہدایت سے محروم ہو کے دنیا سے جائیں گے صرف اس وجہ سے کہ وہ جماعتوں کا استقبال نہیں کر سکے، اس شرط کی وجہ سے کہ ٹوائلٹ باتھ روم اٹیچ ہونا چاہیے، تو ان کی ہدایت سے محرومی کا سبب ہم بنیں گے. قیامت تک امت کا ایک طبقہ ہے صحرا نشین ہے اور جنگلوں میں رہنے والے، بیابان میں رہنے والے، ان کے ٹوائلٹ باتھ روم اٹیچ اس کا تو تصور بھی نہیں، لیکن وہ اللہ کے بندے بندیاں اور وہ بھی ہدایت کے محتاج ہیں اور ان تک دین کا پیغام پہنچانے کا فطری راستہ یہی ہے کہ جماعت مستورات کی بن کر ان کے پاس جائے، ان کے خیموں میں قیام کرے اور ان تک اللہ کا پیغام پہنچائے. ورنہ اللہ کی ہماری پکڑوں کی مواخذہ ہوگا کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ یہ شرط لگانے والے کہ ہدایت چاہتے ہو تو پہلے گھر میں ٹوائلٹ باتھ روم بناؤ. کون ہوتے ہیں؟ 2 دن قیام کے دوران پردے کا نظم ہو سکتا ہے. بس یہ بات ہمیں دیکھنی. گھر میں داخل ہوئے، گھر کو دیکھا اور یہ باہر نکل کر کہنا چاہیے کہ بھائی آپ کا گھر تو بہت مناسب ہے اور پہلے سے یہی سلسلہ آپ کے گھر کا ہے، تو آپ نے اتنے دنوں سے اپنے گھر میں جماعت کیوں نہیں ٹھہرا؟ کسی بھی مسلمان کے گھر کو ہمیں کینسل کرنے کی اجازت نہیں، کسی بھی مسلمان کے گھر کو منسوخ کرنے کی اجازت نہیں، فیل کرنے کی اجازت نہیں، یہ کہہ کر کہ بھائی فلاں چیز نہیں ہے، فلاں سہولت نہیں آپ کے گھر کے اندر. چاہے ایک مکان تنگ ہو اور اس کے اندر وہ مکان ہوادار نہیں ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ پردہ دار ہو، ہوادار ہو. پردہ دار تو صحیح ہے، یہ ہوادار کی بات کہاں سے آ گئی؟ پردہ دار ٹھیک، یہ ہوادار کی بات کہاں سے آ گئی؟ کوئی شعر و شاعری تو نہیں ہو رہی ہوادار ہو، پردہ دار ہو، فلاں دار ہو، یہ دار ہو، وہ دار ہو. کوئی مشاعرہ چل رہا ہے کہ آپ مقفع مسجع عبارتیں پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. پردہ دار ہو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. ہوادار کہاں سے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں اس گھر میں جماعت ٹھہرائیں گے جس گھر کے اندر قیامت تک ہوا کا گزر بھی نہیں، تنگ مکان ہے، کراس وینٹیلیشن نہیں ہے، روشن دانی نہیں ہے، ہوا کا گزر نہیں ہے. قیام ایسے گھر میں ہم جماعت ٹھہرانا چاہتے ہیں، ورنہ یہ خاتون آخرت میں بھی ناکام رہے گی اور دنیا کے اندر بیچاری 40-50 سال اس گھٹن کے ساتھ زندگی اور آخرت میں بھی ہمیشہ کی گھٹن کی زندگی. ہماری بہنیں 48 گھنٹے اس گھر کے اندر ٹھہر گئیں اور عملی طور پر دین پیش کرتے. دیکھو ہمارا کام کوئی دعوت، بیان، تقریریں کرنا نہیں ہے، یہ آپ ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں. یہ ہماری مستورات کی جماعتیں زیادہ نہ بننے کی وجہ بھی یہی ہے کہ 5 کے 5 ساتھی تیار ہیں لیکن پھر کینسل ہو گئے. کیوں؟ کہ مستورات میں بیان کرنے والا کوئی نہیں بھائی. مستورات کی جماعتیں تو بیان کرنے کے لیے جائے نہیں رہی. کون کہہ رہا بیان کرنے کے لیے جا رہی؟ یہ سب کے ذہن سے اترنی چاہیے. ایک فکر سوال کہ ہمارے 5-6 میں سے 1 یا 2 مضبوط بیان کرنے والے. بیان مستورات کے کام میں بیان کا کوئی کام نہیں. حضرت تو ایک دن کہنے لگے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ مستورات کو تو مردوں کے بیان سے ہٹا دو بالکل.
زیادہ کوئی خیر نہیں اس کے اندر، اور اب سارا کام مستورات کے بین میں چلتا ہے۔ پھر کیا کام مستورات کا؟ کہ مستورات کا صرف کام یہ ہے کہ ہماری یہ 4-5 بہنیں اور وہ کسی گھر میں ٹھہر گئی اور انہوں نے بر وقت 5 وقت کی نماز صحیح ادا کر لی، اور انہوں نے پردے کے ساتھ بالکل باشرہ پردے والی زندگی وہاں پر پیش کر دی، اور اس گھر میں تعلیم کر لیا، 6 صفات کے مذاکرے کر لیے، اور سنتوں کے ساتھ کھانا پینا کر لیا، اور ان گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ گئی، اور ان بہنوں کو، گھر والیوں کو انفرادی دعوت دے کر دین کا نفع سمجھا دیا، اور کلمہ نماز کی دعوت دی، پھر ان کا کلمہ سن لیا، وضو صحیح کرا دیا، غسل صحیح کرا دیا، اور مردوں نے مختصر سے دوپہر میں جا کے 20-25 منٹ کی بات کر لی، اور پھر اس کے بعد ہماری بہنوں نے اختلاط کر کے ان کی تشکیلیں کر لی کہ ہمارا مختصر سا کام، انتہائی آسان کام، لمبے چوڑے بیان تقریر یہ ہمارا کوئی موضوع نہیں ہے مستورات۔ یہ بات قسم کھا کے کہی جا سکتی ہے، اگر 5 بہنیں 3 دن میں گئی یا عشرے میں گئی اور ان میں سے ایک خاتون کو بھی بیان تقریر کرنی نہیں آتی اور صحیح سے 6 نمبر بھی بولنے نہیں آتے، بیچاری ٹوٹی پھوٹی انداز میں، لیکن ان 5 بہنوں نے وہاں 2 دن قیام کیا، اس 2 دن کے اندر تمام اجتماعی اعمال کی صحیح پابندی کی، تمام انفرادی اعمال کا اہتمام کیا، نماز، ذکر، تلاوت، اور صبح تعلیم کے حلقے، قرآن کے حلقے، اور اس کے اندر 6 صفات کے مذاکرے کیے، دوپہر کے وقت میں آئی ہوئی بہنوں سے خوب اختلاط کیا، ان کی ذہن سازی کی اور ان تک دعوت پہنچائی، اور انہیں اعمال دعوت اور گھر کے معمولات پر انہوں نے تیار کر لیا، اور کوئی بڑی تقریر اور بیانات ان خواتین نے نہیں کیے، اور پھر ان گھر کے بہنوں کو اور محلے کی بہنیں جو آئیں ان کو بٹھا کر کے کلمہ سنا، کلمہ صحیح کرا دیا، وضو صحیح کرا دیا، الحمد شریف۔ تو اس سے زیادہ کامیاب مستورات کی کوئی جماعت۔ اصل اختلاط ہے، جس طرح مردوں کی جماعت کے ذریعے اختلاط، فرد سے ملاقات مطلوب ہے اور اسی سے امت کے افراد تک دین کی دعوت پہنچے گی، اسی طرح خواتین میں بھی انفرادی دعوت مطلوب ہے، جمع کر کے زیادہ تقریریں کرنا مقصود ہے۔ اب تو تقریر کا اتنا مزاج ہو گیا ہے کہ اگر 3 دن کی یا عشرے کی جماعت جا رہی ہے تو ایسے ہی علاقے میں جائے گی جہاں 40-50 بہنیں دوپہر میں 2 دن تک جمع ہو جائے، اور اگر جماعت ایسی جگہ چلی گئی کہ وہاں پر 2 دن تک صرف 4 بہنیں تھیں تو پھر ساتھی بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں آپ نے ہمارا 2 دن ضائع کر دیے۔ تو کیا بات ہے کہ بہنیں نہیں ہیں، کیسے پتہ چلا؟ ہم نے چپل گنے نا، 8 ہی چپل تھے، 10 ہی چپل۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ 4 بہنیں اہمیت نہیں رکھتی، ان 4 بہنوں کو اللہ کے نبی کی دعوت کی ضرورت نہیں، ان 4 بہنوں کو دین کی دعوت کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ بے دین رہے تو رہے، اور اس کی حالت میں دنیا سے چلی گئی، جہنم میں چلی گئی، کوئی حرج نہیں، جنت میں نہیں گئی، کوئی نقصان نہیں۔ ہمیں تو ہماری تقریر سنانے کے لیے 60, 70, 80, 90 بہنیں جمع کرو، یہاں بیماری چل رہی ہے۔ ایک تو جانے والی جماعت میں خوب بیان تقریر کا مزاج، اور پھر یہ جاوے تو پھر تو ظاہر سی بات ہے مجمع چاہیے بیان سنانے کے لیے۔ یہ تو بھلا ہی دیا ہم نے، یہ تو فرد پر محنت کرنے کا کام ہے۔ ایسے گاؤں دیہات ابھی تک موجود ہیں جہاں ہماری مستورات کی سہروزہ کی جماعتیں نہیں گئی، اللہ معاف کرے، اور ہم رو رہے کہ باطل نے انہیں اغوا کر لیا، باطل نے ان کو اچک لیا ہے، اور ان کے ایمان پر، کلمے پر، دین پر، اسلام پر ڈاکے ڈال دیے، اور وہ لوگ اتنے دور رہے دین سے، دین کی دعوت سے، کہ وہ بالکل ناآشنا ہو کر، اجنبی ہو کر انہوں نے کوڑیوں کے داغ نے اپنے ایمان اور اسلام کا سودا کر دیا، اور اب رو رہے لوگ مرتد ہو رہے۔ کیوں نہیں ہوں گے مرتد؟ ہماری جماعتیں کہاں جا رہی؟ 3 دن مستورات کی جماعتیں کیوں پہنچ نہیں رہی گاؤں دیہاتوں کے اندر؟ حضرت بار بار فرما رہے مستورات کی جماعتوں کا موضوع ہے مستورات کو تلاش کرنا، یہ نوٹ کرنے آپ حضرات، یہ نہیں کہ بھیڑ تلاش کرنا۔ مستورات جماعتوں کا خروج کا موضوع کیا ہے؟ ایک ایک خاتون کو تلاش کرنا، ایک ایک مسلمان کے مکان کو تلاش کرنا، نہ مسجدوں کو کھوجنا، نہ مسلوں کو کھوجنا، نہ کھانے پینے کا انتظار کرنا، نہ نصرت اور استقبال اور اچھے مکانات اور فل فیلڈ اسپیشلسٹ مکانات کو تلاش کرنا، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ تو کھوجیں گے جا کر، ایک ڈاٹا نکالیں گے کہ کتنے ضلع ہمارے اطراف میں گاؤں ہیں، ان گاؤں میں سے کتنے گاؤں ایسے 1 مکان ہے، 2 مکان، مسجد نہیں، مصلی نہیں، آج تک مردوں کی جماعت تک نہیں گئی، وہاں پر ہمارے ماں مستورات مضبوط جماعتیں ہیں۔ وہاں چلے کی جماعتیں کہاں سے ڈالیں؟ وہاں تو ہماری جا کے سہروزہ کی جماعتیں کام کرے، وہاں ہماری عشرے کی جماعتیں جا کے کام کرے۔
گھر کو دیکھ لیا تو یہ کہنا چاہیے کہ اتنا اچھا گھر، اتنا مناسب مکان، اور آپ نے آج تک جماعت نہیں ٹھہرائی، تو وہ روتا ہوا کہے گا آپ دیکھنا کہ نہیں ہم نے پیش تو بہت کیا اپنے مکان کو، لیکن آج پہلے شخص ہے کہ آپ نے ہمارے گھر کو پاس کیا، ورنہ جو بھی آیا اس میں پھیل گیا۔ یہ ہمارے اندر کی کارگزاری نہیں۔ ابھی ایک بیرون کی جماعت جا کر آئی، ہمارے ہندوستان کی ایک جماعت بیرون ملک میں کام کر آئی، تو انہوں نے یہ بات سنائی کہ وہ ملک والے صرف اس وجہ سے خوش رہے کہ ہم نے ان کے سارے گھر قبول کر لیا، کہ نظام الدین سے ہدایت دی جا رہی، کوئی سہولتیں آپ کو نہیں دیکھنی، کوئی فیسلٹیز آپ کو نہیں دیکھنی، صرف دیکھنا ہے کہ اس گھر میں اللہ کی بندی ہے، اللہ کی نبی کی امت کی مائیں بہنیں ہیں، تو آپ کو کسی قیمت پر اس گھر میں 2 دن 48 گھنٹے اعمال دعوت کے ساتھ گزارنا سب سے بڑا کام ہے۔ تو ہم نے سارے گھر قبول کر لیے ان کو، بڑے بڑے اخراجات لے کے جماعتیں جاری، اللہ کا فضل۔ ایک جماعت ابھی ونواتو آسٹریلیا کے آئس لینڈ میں سیکھ لے، 30-40 ہزار مسلمانوں کی آبادی، جماعت وہاں گئی، سارے پروفیسر حضرات تو سب ماشاءاللہ پرانے نصرت میں آئے ہوئے، ایک جوڑے پر 5 لاکھ خرچ، تو انہوں نے تھوڑا خرچ بڑھایا اور ماشاءاللہ ایک جوڑے نے 10 لاکھ خرچ، زیادہ نہیں۔ شادیوں میں تو بہت عام بات ہے، 3 لاکھ ہم نے ایک مینو اور اسٹیمیٹ ڈالا تھا اور وہ 5 لاکھ ڈالا تھا، 10 اللہ کا فضل ہے اس کام کی برکت سے اب یہی اخراجات ماشاءاللہ اس کام کے اوپر بھی اور دعوت کے اوپر بھی یہ اخراجات آ رہے ہیں، لوگ ایک خرچہ لے کر جا رہے ہیں، اس سے دگنا تگنا خرچ کر جا رہے ہیں، اللہ کا فضل اپنی سادہ سمجھ کہہ رہے ہیں کہ اس پورے ملک کے اندر ہمیں جتنے مکان ملے ایک مکان میں بھی ٹوائلٹ باتھ روم اٹیچ نہیں، اور وہ ترس ہے بیچارے، آج تک ہمارے پاس جماعتیں کی آئی، مستورات کی جماعتیں صرف اسی وجہ سے نہیں آئی، اور ہمیں چھوڑ کر دائیں بائیں وہ گزر گئی اس لیے کہ ہمارے علاقے میں کسی بھی گھر میں ٹوائلٹ باتھ روم ہٹے۔ آپ پہلی جماعت ہے کہ آپ نے ہمارے علاقے میں قیام کرے اور آپ نے اپنی مستورات کو ضروریات سے فارغ کرنے کے لیے ہماری بہنوں کے ساتھ باہر کی طرف بھیج دیا، لیکن آپ نے ہمارے گھر کو نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں کی بہنیں دن اور رات ان مستورات کے ساتھ چپکی رہی اور بیٹھ کر کے نمازیں سیکھ رہی، کلمہ سیکھ رہی، دعائیں سیکھ رہی، رو رہی بیچاری۔ جنگل کا علاقہ ہے، دروازے تک نہیں اس گھر کے، ٹوائلٹ باتھ روم تو بہت دور کی بات ہے، جنگل کے اندر دور دور آبادی، ایک گھر اس کے بعد دوسرا گھر، ایک گھر میں دروازہ نہیں، کنڈیاں نہیں، چٹخنی نہیں، لیکن اللہ کا فضل، نہ جانوروں کا کوئی خوف، نہ چوروں کا کوئی خوف، ایسا پورا من ماحول۔ 5 بہنیں رات کو جنگل میں سے 5 گھنٹے 4 گھنٹے رات بھر چل کر کے آ رہی ہیں اور صبح پہنچ رہی، اور پھر 2 دن تک ان کے پاس رہ کے اپنا کلمہ نماز سیکھ کر کے جاتی۔ بے شمار خواتین جو ہماری دعوت نہ پہنچنے کی وجہ سے عیسائی بن گئی اور دوسرے مذہب کو اختیار کر چکی، اس جماعت کو صرف دیکھ کر کے یہ بہنیں بھی دوبارہ پلٹ کے آئی اور بے شمار عیسائی بھی کلمہ پڑھ کے دین میں داخل، دیکھنے کو لوگ ترس، خوب کھانا کھلایا، مہنگائی اتنی کہ ایک ٹماٹر 300 روپے کے زیادہ نہیں، ایک ٹماٹر 300، سیدھے سادے لوگ، صرف آلو کو ابال لیا اور کھا لیا، کھانا پورا ہو گیا، آلو ابال کے کھانا۔ ان جماعتوں نے بھی ایسی 50 لوگوں کو کھلایا ایک دن کے اندر، آلو ابال دیے، ایک دن ٹماٹر، ایک دن یہ ابال دیا، وہ ابال دیا، کھلایا، ان کے لیے بریانی کی طرح وہ کام ہو گیا ماشاءاللہ۔ جوت در جوت کھا رہے، حتیٰ کہ جب آخری کھانے کے وقت میں مقامی بہنیں کھانے نہیں بیٹھ رہی، صبح سے شام تک 2 مرتبہ دسترخوان میں بیٹھنے کو تیار نہیں، کیا کریں، یہ کھاتے پیتے تو زندگی برباد ہوگی، چند دن تو ملیں، آپ لوگ چلے جائیں گے، اس لیے ہم آپ سے دین سیکھنا چاہتے ہیں، ہم کھانا کھا رہے تو وہ بیٹھ کر کے اپنے کلمے، نماز اور دعائیں، صورتیں سیکھیں۔ حتیٰ کہ جب جانے کا وقت قریب آنے لگا تو وہ بہنیں دعائیں کر رہی، اللہ کرے ہندوستان میں دوبارہ کورونا آ جائے، تو کہنے لگی یہ آپ کے لیے بددعا ہو سکتی ہے لیکن ہمارے لیے دعا، ہماری نسلوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ کہ آپ اس بہانے سے چند مہینے اور رک جائیں گے تو ہم اور دین سیکھ لیں گے۔ آپ علاقے کے علاقے، ملک کے ملک، اللہ کا فضل آئے، انہوں نے کارگزاری سنائی، تو اب تک ان کے واپسی کے 6 مہینے میں 3 جماعتیں اور وہاں چلی گئی، کام ہے۔ جب ملکوں کے اندر ایسے حالات ہیں اور وہاں جماعتیں جا کے اس طرح کام کر سکتی ہیں تو ہم اپنے اطراف، ضلع کے اطراف میں، شہر کے اطراف میں، گاؤں ہیں، دیہات ہیں، بنجر بستیاں ہیں، ارتداد کے دھانے پر ہیں اور مختلف جو ہے حالات ان کے اوپر ہے، تو وہاں ہم اپنی سیروزے کی جماعتیں نہیں بھیج سکتے، اشرے کی جماعتیں نہیں بھیج سکتے۔
یا تو جماعتیں خوب بن رہی ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارا مزاج ایک بن گیا ہے کہ بھائی ماحول میں جاویں، ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ جہاں زیادہ مستورات کی گھنی آبادی ہے وہاں جاویں، یا یہ ہے کہ جماعت نہیں بن رہی۔ جماعت بن رہی ہے تو آپ ان سارے پٹیوں میں ڈالنے کا اہتمام، سرخیوں میں لینا، اپنے دفتر رجسٹر کے اندر، اپنے دفتروں میں رجسٹروں میں وہ پنے جس کے اندر ہم نے وہ مکانات ایڈ کر کے رکھے ہیں کہ جہاں 25 سال 20 سال سے جماعتیں ٹھہرتی ہیں، سب سے پہلے اس پنے کو پھاڑ کے پھینکو آپ۔ وہ باقاعدہ تحقیق کر کے ایسے گھر اس میں آپ چڑھائیں سرخیوں میں جو گھر بالکل ارتداد کے دھانے پر آج تک وہاں جماعت نہیں کی، کب کس موقع پر کس مرحلے میں وہ اپنے ایمان اور نماز اور اپنے اسلام کو کوڑیوں کے دام بیچ کھائیں گے کچھ نہیں پتا۔ ایسے گھر کو سرخیوں میں ڈالو۔ اب جماعتیں بننی سے روزہ کی اور عشرے کی مضبوط جماعتیں، انہیں اٹھا کر کے اس گھر میں سب سے پہلے ڈالنے کی کوشش کریں۔ مستقل محنت ہونی چاہیے کہ اس گاؤں میں جا کر پہلے سے، جیسے ہم لوگ ملاقات کرتے ہیں نا 8 گھنٹے کی ملاقات، اس میں کہتے ہیں کیا کام؟ ایک کام یہ بھی ہے کہ اس گاؤں میں 2 گھنٹے کا ہمارے 2 ساتھی جاویں اور ان کو آمادہ کریں کہ دیکھو کل پرسوں ترسوں ایک جماعت آنے والی ہے، مستورات کے آپ گھر میں ٹھہرا، آمادہ کریں جا کر کے آپ باقاعدہ۔ کوئی پہلے سے ہمیں تھوڑی استقبال کرنے کے لیے تیار ہے، باقاعدہ ماحول بنائیں، فضا بنائیں کہ بھئی جماعت مستورات کی تیار ہے، ہم آپ کے مردوں کی جماعت کو لے کر کے آئے، آپ نے وعدہ کیا تھا، ماشاءاللہ جماعت کل آ رہی، پرسوں آ رہی، نے آمادہ کروا۔ اب تو حضرت نے یہاں تک صاف کہہ دیا کہ جماعتیں تو اگر ایسے علاقوں میں گئی اور وہاں کوئی ماحول نہیں ہے تو باقاعدہ اعلان کرے کھڑے ہو کر کے، بھئی جماعت آئیے، مرد مردوں سے ملنے آئے اور مستورات مستورات سے ملنے آئیے۔ بتاؤ کون تیار ہے؟ حضرت نے اس دن بڑے مشورے میں واقعہ سنایا کہ ایک جماعت گئی اور انہوں نے جا کر کے بات رکھی تو ذمہ داروں نے کہہ دیا مکان نہیں، یہ عجیب بیماری ہے، آج کے بعد تو یہ سارا مجمع طے کرے، کبھی کسی جماعت سے کہنا نہیں مکان نہیں۔ کیوں نہیں مکان؟ مسلمان کا ہر مکان وہ رہائش ہے، اللہ کی طرف سے وہ نصرت گاہ ہے، آپ کو یہ کہنے کی گنجائش نہیں مکان نہیں۔ ساتھی بھی بڑے سمجھدار، انہوں نے فوراً نماز کے بعد کھڑے ہو کر کے ممبر سے اعلان کر دیا کہ بھئی جماعت آئیے، کون تیار ہے لینے کے لیے؟ 20 لوگ انجانے اجنبی جو پہلی مرتبہ شاید نماز میں آئے، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، میں ہم تیار ہیں۔ مکان کی ضرورت 10 مکان کی ضرورت تھی، 20 لوگوں نے اپنے مکان پیش کر دیا۔ ہاں تو کم کھوجنا تلاش کرتا ہے۔ ایسے گاؤں اس وقت سب سے پہلے آپ کے سرخیوں میں لکھے ہوئے ہوں جہاں پر ایک ہی مکان ہے اور 99 مکان اغیار کے ہیں اور وہاں پر کوئی جماعت آج تک نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں، لیکن اتنا معلوم ہے کہ ہاں وہاں پر کلمہ 2 لوگ ہیں، ایک فیملی رہتی ہے، آپ جائیں۔ مرد کے لیے مسجد نہیں، ٹھیک ہے، مصلی نہیں، کوئی بات نہیں، ہم باہر ٹھہر جائیں گے، ان کا کوئی کمرہ مل گیا ٹھیک ہے، ورنہ ہم ان سے کہیں گے آپ کے آنگن میں باہر ہی ہم اپنا بستر ڈال لیں گے، کوئی حرج نہیں، لیکن ہماری بہنوں کو بس آپ اندر رہنے کا موقع دے دیں، ایک قطرہ پانی اور ایک دانہ کھانا ہم آپ سے نہیں چاہتے، حتیٰ کہ بجلی کا پیمنٹ ہم کریں گے، آپ ڈن کرو پہلے سے جا کر، آپ کیوں پریشان ہو؟ 3 دن میں گئے 1000 2 3 دن 1000 روپے خرچ کر آئیں گے، گاؤں والوں کو دعوت کر دیا، دعوتوں کی بنیاد پر ہماری جماعتیں کی جانی چاہیے، کھانے پینے کی بنیاد، پیکج کھانے چل رہے ہیں، کیا کھانے چلتے ہیں؟ پیکج کھانے، 6 ٹائم کے کھانے پکے والے چلتے ہیں۔ مشورہ ہو گیا، امیر صاحب کو کنارے لے جا کے بٹھا لیا، امیر صاحب وہ آج پہلا دن ہے، صبح عبدالرحمان، شام کو عبداللہ صاحب اور اگلے دن 3 ٹائم کا یہ کھانا، اور کوئی ضرورت حاجت ہو تو آپ ہمارا نمبر بھی لکھ لیں، کوئی سلسلہ نہیں ہوتا، ایسا کوئی سلسلہ کہ ہمارے تو محنت کا عنوان ہے، کھانے پینے تو کوئی مشورہ ہی نہیں ہمارے۔ ہمیں تو یہ مشورہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ جماعت مستورات کی ہمارے یہاں آ رہی ہے تو اس جماعت کو رکھ کر کتنے گھروں میں تعلیم کو زندہ کرنا، کہاں ہفتواری تعلیم ابھی زندہ کرنی ضروری ہے، ان شرائط کو ان کے ذریعے سے پورا کرا کے ان کی موجودگی میں ہفتواری تعلیم کو شروع کرانا، یہ عنوان بنانا، آنے والی جماعتوں کا رکھنا۔ کتنی جماعتیں سیروزہ کی نکالنی، کتنی جماعت عشرے کی نکالنی، کتنی جماعتی چلے کی نکالنی ہے ہماری محنت کا عنوان۔ کھانا پینا اس کی ترغیب ہے، ہر ایک جانتا ہے اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں کو بھوکا نہیں چھوڑتے اور انہیں کھانے پکانے کا موقع نہیں دیتے، تو یہ تو ماشاءاللہ معروف چیز بن چکی ہے، لوگ خوب اس کے اکرام کر رہے ہیں، لیکن ہمارا سارا ہی مشورہ کھانے پینے پہ جاتا ہے، سارا مشورہ کھانے پینے، اور کوئی موضوع ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔
جماعت آ گئی، سب سے پہلے گھر دکھلا دیا اور اس کے بعد امیر صاحب کو لے کے بیٹھ کے انہیں بتا دیا الحمدللہ کھانا پینا آپ کا سب ہو گیا ہے، اور اس کے بعد گئے۔ دوسری بنیادی وجہ ان سارے بنجر علاقوں کے اندر جماعتیں نہ پہنچنے کی کہ ہمارا صحیح سے خروج کا اہتمام نہیں، نہ سہروزہ کا خروج کا اہتمام، نہ عشرے کا خروج کا اہتمام۔ یہ دو بنیادی وجہ، کیونکہ یہ سارے علاقے بنجر بستیاں، بنجر پٹی، یہ ہمارے سہروزہ اور عشرے کے ذریعے سے ہی پورے ہونے یہاں کے تقاضے، یہ ہماری چلے کی جماعتیں جو نظام الدین سارے اس سے پورے تھے، ہمیشہ تقاضا آ رہا ہے، لکھنؤ سے آ رہے ہیں، بڑے بڑے شہروں سے آ رہے ہیں، مراد آباد سے آ رہے ہیں کہ بھائی فلاں ضلع ہے وہاں آج تک جماعت نہیں ہے اس لیے ہمیں جماعت چاہیے۔ وہ تو آپ کا کام تھا، عشرے کی جماعت بھیجو، سہروزہ کی جماعتیں بھیجیں۔ کیوں نہیں بن رہی جماعتیں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں کوئی اہتمام نہیں، مردوں کا نکلنے کو، مردوں میں نکلنے کو ضروری لازم سمجھتے ہیں، لیکن مستورات کے خروج کو، مستورات کے ساتھ نکلنے کو ہم اپنے لیے ضروری لازم نہیں سمجھتے۔ خوب ذہنوں میں ہمارے کہ اگر ایک ساتھی نیک اللہ کے راہ سے بھی نکل رہا، اس کے لیے وہ سارے فضائل کا یقین ہے، اسے وہ سارے فضائل حاصل ہوں گے جو دور نبوت میں تھے۔ اور ایک ساتھی اگر 3 دن اور عشرہ 3 دن اور چلہ نہیں لگا رہا تو پورا یقین سارے عملے میں کہ بڑے خسارے میں ہے، یہ تو اللہ کے عتاب کا اور اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو چکا۔ جس طرح کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھی تبوک کے موقع پہ پیچھے رہنے کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو چکے، یقین کامل ہے، لیکن یہی ساتھی تیسرے مہینے میں جا ہی نہیں رہا، اور مستورات کو تو لے کر نہیں جا رہا، ویسے بھی نہیں جا رہا، اختیاری ہے تو چھٹی ہے، ہالیڈے ہے، تیسرا مہینہ اس کا۔ ہمیں کوئی احساس ہی کہ کتنے بڑے جو ہے غلطی میں اور کتنی بڑی یہ کوتاہی کر رہا، کتنے بڑے نقصان اور خسارے میں ہمارا ساتھی ہے جو تیسرے مہینے میں مستورات میں نہیں جا رہا۔ اختیاری کام سمجھا جا رہا، نفلی کام، زائد کام، تیسرا مہینہ جو چاہے لگا لے، جو نہیں، اور اگر کوئی مشکلات ہے، حالات ہے، نہیں لگا سکا مستورات میں تو کوئی برائی کی بات نہیں۔ یہ عام تصور ہے کام کرنے والے عملے کے اندر، یہ عام تصور۔ ایک ساتھی کو مردوں میں 3 دن لگانے میں جتنی طاقت لگاتے اس میں سے 1% بھی مستورات میں اس ساتھی کو نکالنے میں ہم نہیں لگاتے۔ چرچے پہ چرچے ہوں گے، ان صاحب کا 3 دن نہیں لگا لیکن ان صاحب کا مستورات میں نہیں لگا، کوئی تذکرے نہیں، کوئی چرچے نہیں، کوئی کڑوی نظر سے دیکھنے والا ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی آدمی چلہ لگا کے 4 مہینے لگا کے اچھا کام کا بن کے پھر اللہ نہ کرے اس نے داڑھی پہ ہاتھ رکھ دیا، داڑھی اس نے کاٹ لی، اسے تو گور کے دیکھنے والے بے شمار نگاہیں مشورے کے اندر، اور وہی صاحب اللہ کے نبی کی اتنی بڑی سنت، دعوت کی سنتوں میں اہم ترین سنت کہ اپنی بیویوں کو لے کے نبی کی عین سنتیں سمجھ کر کے در در کی ٹھوکریں کھانا، اس سنت کو چھوڑ کے بیٹھا ہمارا ایک ساتھی، اور اسے کڑوی نظر سے دیکھنے والے 2 آنکھیں بھی نہیں۔ تو اپنا آپس کا ماحول ایسا بنانا چاہتے ہیں کہ جس طرح مردوں میں وقت لگائے بغیر ایک ساتھی کا ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، اسی طرح اس ساتھی کا مستورات میں سہروزہ لگائے بغیر، سالانہ مستورات میں عشرہ لگائے بغیر ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، آنکھیں ملانا اس کے لیے مشکل ہو جائے۔ تو خواتین کی خیر خبر لیا کرتے اللہ کے نبی کے زمانے میں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک خاتون سے پوچھ رہی کیا بات ہے آپ کے شوہر مسجد میں نظر نہیں آ رہے، ایسے پوچھ رہے جس طرح وہ مسجد وار جماعت میں شریک ہوتی ہے، تو کہے کہ تمہیں کیسے پتا؟ کہ نہیں میرے مرد بتا رہے تھے کہ وہ ام سلمہ ایک صاحب ہے، وہ آئے ہوئے ہیں اور وہ نظر نہیں آ رہے، ہمیں یہ معلوم ہوا۔ کہاں ہے؟ کہ ہاں وہ اللہ کے راستے میں گئے تھے لیکن وہ میدان سے پیٹ پھیر کے واپس آ گئے تھے، اس وجہ سے اب وہ جب بھی مسجد میں جاتے ہیں تو سب کے سب کہتے ہیں بھگوڑا آ گیا، بھگوڑا آ گیا، بھگوڑا آ گیا، اس وجہ سے وہ تانے برداشت نہیں کر سکے اور مسجد میں جانا چھوڑ دیا اور گھر ہی میں نماز پڑھی۔ خواتین کتنی فکر کریں، خواتین کتنی فکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روز اول سے خواتین کو نکال دی اور آخر دم تک آپ نکالتے رہے۔ خلافت راشدہ اور دور خلافت میں صحابیات اہتمام سے اپنے محرموں کے ساتھ نکلتے رہے۔ خود ازواج مطہرات کا حال یہ کہ قرآن ڈال کر اللہ کے نبی کے ساتھ جانے اور نکلنے کے جذبات ان کے، اور اللہ کے نبی کا مستقل معمول کہ قرآن ڈال کے جس کے نام قرآن نکل گیا انہیں لے کر کے اللہ کے راستے میں جانا۔ کتنی بڑی سنت ہے دعوت، مستورات کو لے کر اللہ کے راستے میں نکل، کتنی بڑی سنت آپ بتائیے، اندازہ لگائیں۔ کل پرسوں حضرت نے مشورے میں یہ سنا، پرسوں مشورے میں حضرت نے سنا ہے، میں اس لیے سنا رہا کہ ہماری بہنیں اہتمام سے نکلے اور بنجر پٹیوں میں جائیں، پرانی بہنیں، یہ نہیں کہ آپ آئے بن کر کے بیٹھ گئے تقریریں کرنے بیٹھے،
اب پرانی بہنیں نکلنے کو تیاری نہیں. ایک ملک میں پیرس میں، فرانس میں پیرس میں جماعت کی، اور وہاں پتا چلا کہ یہاں کا ایک اور علاقہ ہے انتہائی بے دینی کا، بے حیائی کا علاقہ، اور اس علاقے میں کوئی جماعت آج تک داخل نہیں، کوئی جماعت نہیں. پولیس آ جاتی ہے اگر اس علاقے میں جماعت بھی چلے گئی کہ آپ جو ہے اس برائی اس اچھے ماحول کو بگاڑنے کے لیے کیوں آ گئے؟ ہمارا اتنا اچھا ماحول بنا ہوا ہے، بے حیائی کا ماحول ہے، اسے بگاڑنے کے لیے آپ یہاں اگر برقعے میں کوئی چلے جائے تو پولیس آ جاتی، کرتے پجامے میں کوئی چلے جائے تو آ جاتے. کہاں آ گیا؟ اتنی مشکل سے ہم نے اتنا اچھا ماحول بنایا لوگوں کو بگاڑنے کا ماحول، اور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ خیر وہ جماعت کی بہن میں سے ایک بہن بڑی فکر مند، خوب صدقہ اور صلاۃ الحاجت اور روزے، اور پھر اس کے بعد کسی طرح اس پٹی میں ایک گھر تھا وہاں پر جو دعوت میں لگا ہوا، تو چاروں طرف بے حیائی. تو جماعت اس گھر میں جا کر جب جا کے رکی جماعت، تو اس خاتون نے کو پتہ چلا کہ اس گھر کے پڑوس میں اسی گلی میں ایک گھر ایسا ہے وہاں پر 5 بہنیں ہیں جو پورے فرانس میں سب سے بڑی مغنیاں، سب سے بڑی گویاں، بہت اونچے درجے کی گانا گانے والی، اور وہ ہے کلیمے والی. ساری بہنیں کون ہیں؟ اس بہن کو بہت آیا، حالانکہ قریب میں تھا، تو کسی طرح حکمت سے یہ بہن وزید ہو گئی. اب دیکھا کہ بھائی جماعت ٹوٹ نہ جائے تو یہ بہن اپنے شوہر کے ساتھ اس بہن کے گھر چلی گئی. دروازہ کھٹکھٹایا، کون ہے؟ برقعے میں مکمل وہ بہنیں بالکل دستانے وستانے کے ساتھ. جیسے جماعت پہنچی پہلے تو پولیس ہی آ گئی، بھائی کہاں سے آگے کدھر؟ کہیں نہیں، تو ہم تو ہمارے رشتے دار ہیں، تعلق والے، ملنے کے لیے اور کچھ نہیں، اور کوئی پروگرام. پھر وہ بہن اس گھر کے اندر گئی، کھٹکھٹایا اور کچھ نہیں، سلام دعا کر کے کہا کہ ہم بھی اللہ کی بندی، تم بھی اللہ کی بندی، ہم آئے فلاں ملک سے آپ لوگوں سے ملنے کے لیے. یہ سامنے ہے نا محلہ، سامنے جو مکان ہے اس گھر میں ہمارا قیام ہے 2 دن 4 دن کے لیے، اور دوپہر کو پروگرام آپ لوگ آ جائیں. یہ کہہ کے واپس، اور پھر دعا ذکر میں لگے. اس کا ایسا اثر پڑا کہ وہ 5 نہیں 6 10 بہنوں کو لے کر آ گئی. پردہ تو تھا ہی نہیں، کپڑا وہی تھا جو ان کا تھا، کپڑا وہی جو ان کا ہوتا، اسی کپڑوں میں وہ بہنیں کہنے کے وہ بہنیں بیٹھی تو جو سر جھکا کے بیٹھی تو اس مجلس سے اٹھی تو دوپٹے کے ساتھ اٹھی، روتی نہیں. انہوں نے کہہ دیا اب ہم اس گھر سے نہیں جائیں گے جب تک 2 دن آپ کا اس گھر میں قیام رہے گا، ہم 2 دن آپ کے ساتھ قیام کام کرنا چاہتے ہیں. کیا 2 دن کیا کرنا چاہتے جی؟ 2 دن اس گھر میں ہم قیام کام کرنا چاہتے ہیں. بہت اچھی بات. تو 10 کی 10 بہنیں کس کے ساتھ؟ اس مستورات کی جماعت کے ساتھ. اور اس کے بعد اتنا اندر دین کا فکر ان کے اندر پیدا ہو، جب وہاں سے جماعت نکلنے لگی انہوں نے ضد کر کے کہا کہ جہاں جہاں پیرس میں جائیں گے، فرانس میں جتنے دن رہیں گے جہاں ہم آپ کے ساتھ جائیں، لیکن ایک شرط ہے کہ ہم پردے کے ساتھ ہیں. ایک شرط. اب وہ خط آیا، سارے اکابر موجود، مفتی زین العابدین صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب، بڑے بڑے اکابر، اور ہمارے حضرات سب کہاں تھے؟ امریکہ میں جوڑ تھا وہاں سب. وہاں خط آیا فرانس سے، ایسی سی جماعت ہے اور جماعت نے ایسی محنت کری، ایسی قربانی دی، اور ایسے پٹی میں انٹری مار دی کہ وہاں کوئی وہم و گمان میں تصور میں نہیں کہ وہاں جماعت چلی جائے. اور وہاں کی 1 نمبر کے اعلیٰ درجے کی گانے گانے والی خواتین، وہ متاثر زندگی پلٹ گئی. اب وہ خروج کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ پردے کی پابندی. اب کیا کریں؟ کہنے کے سب کہنے لگے ہاں بھائی گنجائش دے دو، گنجائش دے دو، گنجائش دے دو، گنجائش دے دو. سب ایک نئے سے سب کی رائے، سب کی رائے. مفتی صاحب نے سب کی رائے لے کر پھر حضرت جیوانا صاحب دامت برکات ہوئے، آپ کی کہہ رہے کہ قطن میری تو کوئی رائے نہیں، کوئی گنجائش نہیں، پردے کے بغیر جانا، گنجائش نہیں، گنجائش نہیں. کہنے کے ورنہ کہ جماعت جائے گی تو یہ بات چلے گی کہ بھائی تبلیغ میں مستورات کو بنا پردے کے نکالا جا رہا ہے، یہ چلائیں گے. یہ نہیں کہ بھائی مجبوری میں بھی خواتین کو پردے، یہ کہیں گے تبلیغ میں بنا پردے کے مستورات کو نکالا جا رہا ہے. سارے بڑے پریشان. آخر اسی پہ فیصلہ ہوا کہ ہاں ان کو نکلنا ہے تو پردے کے ساتھ نکلنے کی اجازت، بنا پردے کے نہیں نکل سکتی. یہ خط وہاں پہنچا، جیسے ہی ان ساری بہنوں پر اس خط کا ایسا اثر پڑا کہ رات ہی رات برقع پہن کے پھر اس جماعت کے ساتھ وہ اللہ کا راستہ. اتنا ہی نہیں، پھر وہ جب اس جماعت کا وقت وہاں ختم ہوا اور وہ واپس آنے لگے پڑوس کی جماعت، تو وہ جماعت پہلے مستورات کی 10 کی 10 بہنیں اپنے محرموں کے ساتھ پڑوس آئی، پھر اس کے بعد ہندوستان میں یہاں وقت لگا کر محنت ہے، کام ہے، ایسے گھسنے کو ہم تیار نہیں.
کل کی پرسوں کے مشورے کی بات حضرت سنا رہے. وہ اصل میں اس بات پر بات آئی کہ ایک صاحب ریاض کے بہت اونچے درجے کے امام صاحب ابھی رمضان میں چلہ لگا کر گئے تو ان کو اتنا شوق ہو گیا کہ وہ اپنے بیوی کے ساتھ آنا چاہتے ہیں اور پھر اپنے غیر شادی شدہ بچے کو لانا. میں اصل میں اس پہ ہوا ہمارے ساتھی نا رخصتیں چاہتے ہیں, اجازت چاہتے ہیں, اجازت دے دے, گنجائش دے دے. وہ پرسوں کا واقعہ ریاض کے بہت بڑے امام وہ اپنی گھر والی اور اپنی غیر شادی شدہ ایک بچی کے ساتھ آنا چاہتے ہیں. حضرت کا یہ نہیں, بالکل وہ یہاں تک تو آ سکتے, مرکز تک آ سکتے, اس میں کوئی حرج نہیں, وہ ہمارے خصوصی مہمان ہیں. لیکن یہاں سے پھر ان کی تشکیل آگے ہو, لیکن یہ ہم شرائط نہیں کھول سکتے. اس پر یہ واقعہ سن کہ اللہ کا فضل ہے, جتنے ہم نے شرائط بڑھائے اتنا کام بڑھائے, گھٹا نہیں. حضرت فرما رہے تھے شرائط ہم نے, شرائط تو ہے ہی کام کی تقویت کے لیے, شرائط تو ہے ہی کام کی تقویت کے لیے, کام کی مضبوطی کے لیے شرائط. اس پر یہ واقعہ سنا ہے کہ ہم نے جہاں جہاں شرائط کو مد نظر رکھا اس کو جتنا مضبوط کیا اتنا ہمارا کام مضبوط ہوتا چلا گیا, ترقی کرتا چلا. کہیں گے ٹھیک ہے امام صاحب سے کہیں وہ اپنے فیملی کے ساتھ آئیں, اپنے بچوں کو لے کر کے آئیں, لیکن یہاں رہنے تک ٹھیک ہے, لیکن آگے چلنے کی تشکیل کی ہمارے یہاں کوئی گنجائش, اس کے لیے تو پھر شرائط آپ مکمل کر دیں, چاہے آپ جائیں اپنی بچی کو چھوڑ کر کے واپس آئیں اور پھر اس کے بعد آپ کی تشکیل. اس لیے یہ بات بہت دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ہمارے ساتھی سال کا چلہ, سال کا 4 مہینہ بہت اہتمام سے, لیکن اس درجے میں 10 دن لگانے کا کوئی اہتمام, بالکل کوئی اہتمام. ابھی آپ کا پرچہ آتا ہے, ہم ابھی کل بھی بیٹھے تقریباً 100 پرچے دیتے ہیں, 30 پرچے ملیشیا سے اور 20 پرچے انڈونیشیا سے اور باقی سب ہندوستان کے پرچے. اب اس کے اندر دیکھا کہ ماشاءاللہ 3 بہنیں ہیں اس جماعت میں چلے لگائی اور ایک بہن کا 3 مرتبہ چلہ لگا, تو ہم نے فوراً دیکھا اس کا اشرا ہے. اس کا صاف مطلب ہے اگر اس نے 3 سال کا وقفہ کر کے اس نے آج چلہ تیسرا لگانے کا ارادہ کیا ہے تو 10 سال ہوئے, اور 10 سال پہلے اس کا اشرا لگا, بیچ میں 10 سال کیا ہوئی ہے. اس کا صاف مطلب ہے اللہ معاف فرمائے کہ ہمارے دلوں کے اندر مستورات کو سال میں 10 دن لگانے کا کوئی اہتمام نہیں, اس کو ضروری ہی نہیں سمجھتے. بس زندگی بھر تبلیغ میں چلنے پھرنے کے لیے ایک عشرے کو ہم چابی بنا لیتے ہیں, بس لگ گئی چابی, چلتے رہو. باقی ہر سال کا عشرہ کون لگائے گا؟ ساتھیوں کا مشورہ ہونا چاہیے. آپ اس سال جا رہے ہیں مئی میں نکل لیں, جون میں نکل لیں, چلے میں جا رہے ہیں 4 مہینے. پہلے سوال یہ ہے کہ آپ کا اس سال کا مشورہ عشرہ کب لے گا, یہ سوال سب سے پہلے اٹھائیں. آپ اپنے روزانہ کے مشورے میں, آپ اپنے ہفتہ واری مشورے میں, آپ اپنے ماہانہ جوڑ میں پہلا عنوان. عبد الرحمان صاحب آپ پرانے ساتھی ماشاءاللہ, آپ چلے میں جا رہے ہیں, 4 مہینے میں جا رہے ہیں, بیرون جا رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ تو آدھا ہی کام ہوا نا آپ کا. چلے میں 4 مہینے میں, بیرون 5 مہینے, آدھا کام ہوا. باقی آدھا کام آپ کا اپنی اہلیہ کے ساتھ یہ سال پورا ہونے سے پہلے 10 دن, وہ آدھا کام آپ کب کریں گے؟ پہلے کریں گے کہ بعد میں کریں گے؟ تاریخ ڈیٹ فکس کرو. بات ہے ہی نہیں عنوان ہمارے, بیان کر کے چھوڑ دیا. کیوں بیان کر کے چھوڑنے کی چیز ہی نہیں؟ مشورے کر رہے 10 دن جائے کہ نہیں جائے, یہ مشورے کی چیز ہی نہیں. طے شدہ امر ہے, لگانا ہی لگانا, مشورے کی چیز ہے. یہ تو طے شدہ امر ہے. ایک ساتھی کا 10 دن لگے گا, ہر سال کا 10 دن مشورہ تو اس کا لگنا ہی لگتا ہے. دو سال مسلسل چلنے لگ گئے, اب تیسرا سال آ گیا تو مشورہ ہو رہا ہے اب کیا کرنا. اب بھائی تھوڑا سا عذر آ گیا گھر میں, چلو کوئی بات نہیں, ایک بیرون کی جماعت بننی, اس میں چلے جاؤ, انشاءاللہ تلافی ہو جائے گی. نہیں, آپ تو 3 سال تک بھی بیرون میں لگاتے رہو, آپ کا تیسرے سال کا مشورات میں چلے لگانے کی تلافی ہو ہی نہیں سکتی. جو چاہے کر لو آپ. سراسر آپ نے اپنی بہترین صلاحیت کا نقصان کیا. اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمت ہے خاتون, اور اس کی جان, اس کی مال, اور اس کی فکریں, اس کی طاقتیں, اس کی قوتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہے, خالص اسے دین کی محنت پہ ڈالنے کے لیے ہم نے اسے ضائع کر دی. تیسرا سال چلہ نہ لگا کر مسکراتے, یہ صلاحیت ہم نے ضائع کری, اور اتنی ضائع ہوتی ہے کہ اس کا اثر خود ہمارے اپنے خروج پر پڑتا ہے. دھیرے دھیرے فکریں الگ ہوتی ہے میاں بیوی کی, اور ایک صاحب کا بھی ترتیب پر تقاضوں پر نکلنا تو بہت آگے کی بات, ترتیب پر نکلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. کہہ نہیں سکتے اپنے گھر والی سے بستر تیار کر کے دے دو, مجھے تقاضے میں نکلتے, خاموشی سے نکل جاتے, بتا بھی نہیں سکتے. اس درجے میں ہم اپنے خواتین کو اپنی فکروں میں شامل نہیں کرتے. گھروں کے اندر کوئی تذکرے نہیں کہ ہمارے جوڑ میں کیا ہوا, ہمارے مشورے میں کیا ہوا, اور ہمارے شب گزاری میں کیا ہو رہا, روزانہ کے مشورے میں کیا ہو رہا, ہفتے واری مشورے میں کیا ہو رہا. ہمارے پورے شہر میں سیروزہ کی جماعتیں کتنی مستورات کی چل رہی, اور کتنی چلے کی جماعتیں چل رہی. نہ ان کو بدلانا ہے, نہ ان سے کوئی رائے لینی, نہ ان سے کام لینا, کچھ نہیں.
حالانکہ بے شمار مستورات کے اعمال یہ سے ہیں کہ اس کی شروعات ہی مستورات سے ہوئی، بلکہ اس کے اندر شروعات کرنے میں فکر ہی مستورات کی فکر کو دخل، مستورات کی فکر کو دخل۔ اب تمہاری تعلیم کسی اور کے مشورے اور کسی اور کے فکروں کا نتیجہ نہیں، اس میں ایک مرد کی بھی فکر نہیں تھی، ایک صحابی کی فکر کے دخل نہیں، اور اللہ کے نبی کی فکر کی بھی اس میں دخل نہیں۔ مستورات کی اب تمہاری تعلیم جو ہمیں ملی ہے وہ صحابیات کی فکروں کا دین ہے، انہوں نے خود آ کر کے مطالبہ کیا ہے، بخاری شریف کی روایت، خود آ کر مطالبہ کیا، اللہ کے نبی آپ سب کے پاس مبعوث کیے گئے، سب کے لیے آپ نبی بنا کر بھیجے گئے، لیکن یہ کیا بات، یہ مرد حضرات دین سیکھنے میں ہم پر غالب آ رہے، آپ کی خدمت میں پہنچ رہے، اور اس میں ہم برابر شریک نہیں ہو سکتے، بے پردگی ہوتی تو ہم دین کیسے سیکھیں؟ ہماری رائے کہ آپ ہمارے لیے بھی ایک دن مقرر فرما دیں، اور پھر اس میں مرد بالکل شریک نہ ہو، مکمل پردے کا اہتمام ہو، اور آپ آ کر تو پتہ یہ چلا کہ آپ تمہاری تعلیم حضور کے آپ نے اتنی خوشی کا اظہار کیا اور ان کے دن مقرر فرما دیا، جس نے مفتی محمود رضا رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سراہ سے بات فرمائی کہ یہ تو دور نبوت کا عمل ہے، تمہاری تعلیم کون سا عمل ہے جی؟ دور نبوت کا عمل، دور نبوت کا عمل، دن مقرر کرنا، جگہ مقرر کرنا، اور پھر وقت مقرر کرنا، اور خواتین کو اکٹھا کرنا، اور وہ جو بولتے ہیں نا پردے والا مکان، یہ انہی خواتین کی فکروں کا نتیجہ ہے۔ جس طرح مردوں کی آمد پر ہم نہیں آ سکتے تو ہماری آمد میں مرد کیوں آئیں گے؟ آپ ایسا وقت دیں جس میں مرد نہیں آ سکتے۔ معلوم ہوا کہ پردے کی شرط اسی حدیث میں مل گئی، پردے کی شرط ہم نے نہیں لگا، تبلیغ والوں نے، نظام الدین والوں، یہ تو شرعی چیز ہے، اور یہ انہی کی شان تھی کہ انہوں نے قیامت تک ہمارے لیے نمونہ پیش کر دیا۔ تمہاری تعلیم، سرات کا خروج، اس لیے یہ سب چیزیں اختیاری کی ہماری بنیادی ذمہ ہے۔ ہر تیسرے مہینے کا سہ روزہ لازمی، سال کا عشرہ لازمی۔ اگر ہمارے ذریعے سے مردوں کی سہ روزہ جماعت مہینے میں 100 نکل رہی ہے تو مہینے میں مستورات کی کم سے کم 200 جماعتیں نکلنی چاہیے۔ مستورات کتنی نکلنی چاہیے؟ 200 جماعتیں نکل۔ ایک مسجد سے اگر 4 جماعتیں سہ روزہ کی ہے تو 8 جماعتیں مستورات کی نکلنی چاہیے۔ کتنی نکلنی چاہیے؟ 8 جماعتیں۔ ہاں، یہ کہ شرائط پورے کر کے نکلیں گے۔ 3 دن میں کوئی مرد جانا چاہتا ہے، اس کے لیے بہت موٹی سی شرط یہ ہے کہ بھائی شرعی محرم اس خاتون کا جس کے ساتھ، اور اگر عشرے میں نکل رہے ہیں وہ صاحب تو 3 شرطیں پوری کرے، ایک تو شادی شدہ اور غیر شادی شدہ نہیں ہے، اور باشرہ اور چلہ لگا، اور وہ صاحب چلے میں جانا چاہتے ہیں تو 1 مرتبہ ان کے 4 مہینے لگ چکے، اور وہی صاحب بیرون جانا چاہتے ہیں تو 3 مرتبہ 4 مہینے لگے، اور کوئی خاتون 3 دن جانا چاہ رہی تو شرعی محرم، شرعی پردہ اور بچے ساتھ، یہ 3 بنیادی شرط 3 دن میں جانے کے لیے خاتون کی۔ وہی خاتون 10 دن میں جانا چاہتی ہے تو پھر ایک شرط کا اضافہ کہ 3 مرتبہ ان کے سہ روزہ لگے ہوئے ہوں، اور وہ خاتون اگر چلے میں جانا چاہتی ہے تو اب 3 شرطوں کا اضافہ ہوگا کہ حمل سے نہ ہو، 1 عشرہ لگا ہو، 2 عشرے کی بات بہت پہلے ختم ہو چکی، 1 عشرہ لگا ہو، حمل سے نہ ہو، اور پھر شادی شدہ، غیر شادی شدہ چلے میں نہیں جا سکتی۔ وہی خاتون چلے میں بیرون 2 مہینے جانا چاہتی ہے تو ان کے 2 مرتبہ چلے لگے ہوئے اندرون ملک میں، اور وہ خاتون نظام الدین نصرت میں آنا چاہتی ہے تو پھر 40 سے 60 سال کی عمر ہو، خوب خدمت کا اور پھر اختلاط کا، انفرادی دعوت کا، سیکھنے سکھانے کا مزاج ہو، تعلیم کا حلقہ لے سکے، مذاکرہ 6 نمبر کر سکے اور قرآن کا حلقہ لے سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 مرتبہ چلے لگے ہوئے ہوں، اور آخری چلہ 3 سال کے اندر لگا ہوا ہو، 3 سال سے اوپر ہو گیا تو پھر پہلے چلہ لگے گا، اس کے بعد نصرت میں قبول کیا جائے۔ اور اب اللہ کا فضل ہے ماشاءاللہ مستورات کے نصرت کے 2 مہینے کا سلسلہ شروع ہونے والا۔ کتنے مہینے کا سلسلہ؟ انشاءاللہ 2 مہینے کا سلسلہ، پورے ہندوستان سے جو چنیدہ پرانی بہنیں ماشاءاللہ جو کئی مرتبہ نصرت میں آ چکی اور ماشاءاللہ خوب مذاکرہ کر سکتی ہیں، خوب اختلاف کر سکتی ہیں، ایسی پرانی بہنوں کو سامنے رکھ کر کے اب 2 مہینے کی ترتیب انشاءاللہ بننے والی۔ کتنے مہینے کی؟ 2 مہینے، 4 5 جوڑے ہوں گے 2 مہینے کے، باقی کوئی بھی سوجا ان کے ماتحتی میں 1 مہینہ لگاتا رہے گا، آتا رہے گا، لیکن چند بہنیں اس 2 مہینے میں ایسی ہوں گی جو 2 مہینے مسلسل لگائیں گے۔ کیا کریں گے؟ پھر وہ جوڑی جائے گی اگلے 4 5، ایک تمل ناڈو سے اور ایک یو پی سے اور ایک آندھرا سے، اس طرح پرانی 5 بہنیں جو ایسی مضبوط عربی میں انگریزی میں اور مذاکرہ صحیح کر سکے، اور پھر جماعت کوئی اہم آ جائے ان کے ساتھ لگ کر جا کے ان کو عملی طور پر کام بھی سکھلا سکے۔ غذائی مسورات کا کام اتنا آگے نکل رہا، اور اس کے لیے اگلے 11 اگست کو جوڑ بھی ہونے والا، اس کے لیے 11 اگست میں جوڑ بھی ہونے والا۔
تقریباً 150-200 پورے ہندوستان سے پرانی بہنوں کو بلائے گا. 3 دن ان کا قیام مرکز میں رکھا جائے گا اور ان سے سارے کام کا مذاکرہ ہوگا اور پھر اس کے بعد ان میں سے ساری بہنوں کے مہینے متعین کیا جائے. بتاؤ کون تیار ہے, کون سے مہینے میں 2 مہینے کام کہاں چلیں گے بتائیے. ہم تو ابھی مردوں میں 2 مہینے لگاتے ہوئے سوچ رہے. ایسی سی بہنیں جن کی 15-15 20-20 مرتبہ نصرت میں وقت لگتا ہے. ایسی سی بہنیں 15-15 20-20 مرتبہ نصرت میں وقت لگتا ہے. بہت اہم تقاضا یہ ہے پورے عالم سے. ابھی موروکو سے 9 جوڑے آ کے اترے تھے. 3 دن تک ہم پریشان تھے کہاں بھیجیں. مکے سے 5 جوڑے آ کے اترے تھے, انتہائی پرانے جوڑے, کہاں بھیجا جائے اور کس کے ساتھ لگا کے بھیجا جائے. ایک بھی جوڑا نہیں ہے جن کو لگا کے بھیجا. آپ نے جو جوڑے بھیجے یقیناً قابل قدر ہے سر, آنکھوں پر خدمتیں کر